یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی. تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے. اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر. وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا. رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتا تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا، اس کو امیر مقرر کرو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے. اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا اور قادسیہ کے لیے بھی. قعقاع بن عمرو التمیمی. تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے. بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اچھا حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی. یہ آیات نازل ہوئیں تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی. سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی. ڈر گئے سر، ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا. حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اتنا ڈر گئے. تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دیں اس حکم کی کو مخالفت کر دے اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو. اور وہ کہ جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابا جی تہجد پڑھ دینے، تو اس کے اعمال بچ جائیں گے. اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو، اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم. ایک چیز آپ نے حکم فرما دی، اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم ہے.
اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز. یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے اور آج جناب ہماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے ہیں. ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی. اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، یعنی آپ نے دو بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی. آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں. ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا کیونکہ نبی اسلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹ حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہ. اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے، نہیں، آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات روضہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں. سر یہی دو آیات، آیت نمبر 2 اور 3، یہ لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر. جب حضرت ابوبکر عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہوئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا. یعنی پرہیزگاری کا کرائیٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. اگر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ کیا گستاخان رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخان رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے. وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا، میں نے تو اس چیز پہ چلنا. بہت بڑا لمحہ فکر. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا، سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے. پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا، تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے. تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے. اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا. نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے، اس کی آواز نیچرل اونچی ہے، اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یہ اونچا بولتے ہیں اولاد معاملہ. یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں، اس طرح کی صورت. ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یعنی یہی دین فطرت ہے. بال صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں. رسول اللہ کا ادب آج بھی اسی طریقے سے. قبر رسول کے سامنے یہ آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو، اشاروں کے ساتھ گفتگو. اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے، تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے. اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی اسلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پھر جالیوں کے سامنے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو باب السلام سے داخل ہو کے باب البقیع سے انہوں نے باہر نکلنا. یعنی ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے ہیں اور پھر روضہ شریف پہ حاضری دے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے. اگر بیچ میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو پچھلے والوں نے حاضری کیسے دینی ہے؟ تو چند لمحات کے لیے آپ کھڑے ہوں، صلاۃ والسلام عرض کریں. وہ 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں
اور الموطا امام مالک میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا نمبر بھی مجھے یاد ہے 11793۔ کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، جب کبھی بھی سفر کا ارادہ کرتے ہیں یا واپس آتے ہیں، تو پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر روضہ شریف پہ آ کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، یعنی ساتھ ابو بکر کی قبر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر السلام علیکہ یا عمر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ تو درود پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ میلہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ لوگ پورا جناب وہ صلاۃ و سلام شروع ہوتے ہیں، پھر وہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، پھر سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ درود و سلام کے لیے بھی میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا۔ یعنی سب سے بہترین کام روضہ شریف پہ کیا ہو سکتا ہے؟ صلاۃ و سلام عرض کرنا۔ درود شریف صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں موجود ہے 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، 10 درجات بھی بلند کر دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن فرمایا میری قبر پہ میلہ نہیں لگانا، درود کے لیے سلام عرض کریں، دوسرے باہر نکل جائیں، باہر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، دنیا کے کسی حصے میں پڑھیں گے سلام پہنچ جائے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر بندے تک جس جس پہ آپ سلام پڑھ رہے ہیں سلام پہنچ جائے گا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام صحابہ اور صحیح العقیدہ جو اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا۔ بہرحال یہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، میرا درود شریف پہ مسئلہ نمبر 56 آپ ڈیٹیل کے ساتھ 2 گھنٹے کا دیکھ لیں، اس میں میں نے کئی ایک احکامات اور بھی بتائے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لفظ حجرات بھی آ گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے حجرے تھے نا چھوٹے چھوٹے آپ کے امہات کے، جہاں پہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو پکار رہے ہیں آپ کو آپ کے حجرے کے حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر نہ سمجھ لوگ ہیں۔ یہ بدو لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اب وہ ملاقات کے لیے آ گئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے احرام کا وقت ہے، اور وہ جناب حجرے کے باہر جناب کھڑے ہو کے بازے لا رہے ہیں اسی آئے ہیں جی جناب دینے تو آئے ہیں جی، اسی پشاور تو آئے ہیں، اے نبی علیہ السلام نو باہر، یعنی آج کے دنیاوی دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ملنے آستے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا یہ کوئی طریقہ ہے، یہ اخلاقیات ہے کہ آپ باہر سے واضح ہیں یا محمد اور یا رسول اللہ اور اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ آپ فرمایا یہ بے عقل لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو چاہیے کہ یہ صبر کریں، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آئیں گھر سے، یعنی آپ خود نکلیں، یعنی نماز کے اوقات میں آپ نکلیں اور آپ پھر ملاقات کریں، یا آپ نے کوئی ملاقات کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے، آئیں تو باہر انتظار کریں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے اسی میں خیریت ہوتی ہے اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا چلو اب جو کچھ ہو گیا معاف کیا جاتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کیا جائے۔ اور اس میں صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یا محمد کہہ کے بھی پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا۔ سورہ نور کے اندر آیات نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح یہاں پہ بھی آیات ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد سورہ حجرات کی اور سورہ النور کی صحابہ کرام نے یا محمد کہنا چھوڑ دیا، پہلے حضور کو نام لے کے پکارتے، اس کے بعد پھر یا رسول اللہ کہا کرتے۔ ویسے تو پکارنے کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے نا، ہم بھی آپس میں جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کے اس کو پکارتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رک گئے، وہ یا رسول اللہ کہا کرتے، اور کوئی رشتے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی نہیں، یعنی حضرت عائشہ کبھی نہیں یہ روایت کریں گی حدیث کہ میرے خاوند نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ کی روایتیں دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ لاڈلی ترین بیٹی ہیں، لیکن حدیث روایت ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہہ رہی میرے ابا نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر و عمر نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اور سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہمارے بیٹے نے، ہمارے داماد نے کہا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی جگہ، کبھی نہیں کہا کہ میرے سسر نے فرمایا، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا رسول ہونا ایک ڈومیننٹ آپ کی ایک پوسٹ ہے، تو اسی کے اعتبار سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کہنا ہے، یا محمد نہیں کہنا۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، اس میں میں نے پھر بتایا کہ یا محمد نہیں کہنا، یا رسول اللہ آج بھی ہم کہتے ہیں، نماز میں بھی کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، یا نبی اللہ، عربی میں ایھا النبی کہہ دیں یا نبی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ہاں پیچھے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہ ہو، مشکل کشائی والا عقیدہ نہ ہو، تو یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے، اس میں میں نے کئی ایک اختلافی موضوعات کور کیے ہیں، اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آپ یا رسول اللہ پہ عقیدہ لکھیں نا، تو یا رسول اللہ کے جو نعرے لگاتے ہیں نا، ان کا کلپ اتنے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا جتنا میرا وہ کلپ دیکھا، حالانکہ ہمارے پیچھے تو کوئی فرقہ نہیں کھڑا، لیکن وہ بات کی سچائی ہے، آپ سنیں گے ہر اعتبار سے آپ کو انشاءاللہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔